بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ایک خبر ہے جو کہ طالبان اس کی بار بار تردید بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ خبر مطلب ہے کہ غائب نہیں ہوتی رہی، اور وہ باگرام ایئر بیس کا امریکیوں کو حوالے کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ خبر جو ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ جس دن یہ خبر آئی مختلف سائٹ سے، جس طرح میں نے جب پہلے کوٹ کیا تھا تو ورجینیا بیسڈ ایک آرگنائزیشن ہے، اس کو میں نے کوٹ کیا تھا، اور وہی جو CIA کے کنٹریکٹرز تھے ان کی سائٹ سے میں نے وہ خبر لی تھی، لیکن طالبان نے امارت اسلامی نے اس کو سختی سے تردید کی۔ ابھی چاہیے تو یہ تھا کہ 3-4 دن پہلے جب آپ نے تردید کی، خبر کو ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن خبر ختم نہیں ہو رہی ہے۔ بتایا گیا کہ یہ صرف پاکستانی میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے، ابھی تو پتہ انڈین میڈیا میں بھی رپورٹ ہوا، خود افغانستان کی میڈیا میں رپورٹ ہوا، رشین میڈیا میں رپورٹ ہوا، ویسٹرن میڈیا میں رپورٹ ہوا۔ تو جب یہ تردید کے بعد یہ خبر بار بار آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے، کیا ہے جس کی پردہ داری ہے؟ اور اس خبر کے آنے سے ایک دن پہلے افغان وزارت خارجہ کے جو اہم شخصیت ہے قہار بلخی صاحب، اس نے کون سا بیان دیا تھا، اس کو بھی نظر میں رکھنا ہوگا۔ اسی طرح ابھی امریکہ جو پاکستان کے ساتھ، جو حالانکہ پاکستان کوشش کر رہا تھا کہ ہم نے فون کریں، وہاں سے فون آیا پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر جو اسحاق ڈار صاحب ہے، اس کو زیادہ ڈسکشن افغانستان بھی ہو گئی۔ حالانکہ امریکہ اور پاکستان کے اپنے تعلقات میں کافی سپیس ہے جس پہ ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن وہ افغانستان کے حوالے سے ہوئی۔ ادھر سے پاکستان جو کر رہا ہے، یہ کیا کیموفلاجنگ کس چیز کی ہو رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ابھی یہ ہے کہ یہ خبر جب آئی تو طالبان نے سختی سے اس کو ڈینائی کیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ہمارے ایک دوست ہے طاہر خان صاحب، جب اس نے ذبیح اللہ مجاہد صاحب سے پوچھا تو اس نے وہ لکھا تھا کہ بکواس ہے، مطلب یہ کہ کافی غصے بھی ہو گئے، ایموشنل بھی ہو گئے تھے اس پہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب۔ ابھی یہ ہے کہ جس دن یہ خبر آئی اس سے 2-3 دن پہلے قہار بلخی صاحب کی ایک اچھی انٹرویو تھی ایک انٹرنیشنل میڈیا ہاؤس کے ساتھ، جس میں اس نے ایک بات کی کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کا ایک نیا باب شروع کرے، ٹوٹلی نیو چیپٹرز آف ریلیشن ود دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یہ قہار بلخی نے کہا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے جو چیپٹرز ہیں، چیپٹرز ہے، وہ اچھے نہیں تھے، وہ جنگ، لڑائی، نفرت، ایک دوسرے پہ عدم اعتمادی، اس کے ہم اس کو چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ ابھی یہ ایک دن پہلے کی کہ امریکہ کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ انگیج ہو جائے، نئے چیپٹر کا آغاز ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے، یہ اس کی انٹرویو تھی۔ اس کے بعد خبر آئی کہ باگرام ایئرپورٹ پہ جو ہے امریکہ کے جو ایئر فورس اب اس کے طیارے C-17 نے لینڈ کیا ہے، جس میں سینئر آفیشلز بھی تھے، کچھ گاڑیاں بھی تھی، ملٹری اکوپمنٹس بھی تھا۔ یہ خبر آئی جس کو پھر تردید کی گئی اس کی افغانستان کی طرف سے۔ لیکن باگرام ایئر بیس کی اپنی اسٹریٹجک اہمیت ہے، جس کو میں یہاں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے پہلے بھی لاگ میں ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ یہ چینز کا جو سنکیانگ پروونس ہے، وہاں پہ جو نیوکلیئر میزائلز ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے، جو نیو ٹیکنالوجی بیس ہے، وہاں سے یہ کتنے فاصلے پہ ہیں، اور امریکہ کی جو نیئرسٹ بیس ہے فلپائنز، وہ وہاں سے کتنا دور ہے، یہ باگرام یہاں سے کتنا دور ہے، باگرام ایئر بیس کی اپنی اہمیت کیا ہے، کتنے لوگوں کو یہ ہاؤس کر سکتی ہے، اس کی ایئر سٹرپس کیا ہے، اس کی رن وے کتنے رن وے ہیں، اس پہ کتنے 1000 فیٹس جو ہے نا وہ رن وے وغیرہ، اس پہ سارے بھی بات ہوئی۔ سینٹرل ایشیا سے یہ کتنا دور ہے، چین سے کتنا دور ہے، رشیا سے کتنا دور ہے، ایران سے کتنا دور ہے، سب پہ بات ہو گئی ہے، جو کہ اس کی اہمیت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے، نے پہلے کہا کہ ہمیں باگرام چاہیے ہر صورت میں۔ ساتھ ہی اس نے ویپنز کی بات کی، اس ویپنز والا مسئلہ اتنا وہ امریکہ کے لیے اتنا بڑا وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن نیگوشیٹ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ فریز اماؤنٹ جو ہے اس کو بھی آفر کی کہ ہم یہ ریلیز کریں گے۔ لیکن طالبان تو شروع ہی سے ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن کوئی طالبان کی ڈینائل پہ یا ان کی تردید پہ یقین نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ اس پہ اس لیے بات کریں گے کہ اس سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو طالبان پہلے تردید کرتے تھے لیکن بعد میں اس نے مانا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ابھی ٹرمپ کہتا ہے کہ میں نے افغانستان کے لیے باگرام نہیں آنا ہے، میں نے چین کے لیے آنا ہے، کھل کے کہہ رہا ہے۔ چین کے ویسٹ ورلڈ موومنٹ کو جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنا ہے، چین کے میسائلز ٹیکنالوجی ویسٹرن پارٹ آف دا چائنیز جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس سے خطرہ ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے فلپائن میں بھی امریکی اڈے ہیں،
ساؤتھ کوریا میں بھی ہے، جاپان میں بھی ہے، آسٹریلیا میں بھی ہے، سری لنکا نیوزی لینڈ میں بھی ہے، ساتھ ہی ساؤتھ چائنا سی میں بھی ہے، انڈو پیسیفک میں بھی ہے، لیکن باگرام پہ اس کے نظر ہے کہ دس از دا نیئرسٹ، اٹ از in 100 kilometers away، یہ نہیں 1000 میں نہیں، یہ 100 kilometers away from the important جو اسٹریٹجک سائٹ ہے اسی حوالے سے۔ ابھی یہ ایک تو میں نے کہا کہ اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس، اور یہ خبر جو جس طرح میں نے کہا کہ انڈین میڈیا، رشین میڈیا، یورپین میڈیا، ویسٹرن میڈیا سب نے لی، ابھی یہ کوئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وائی افغان طالبان آر سو ٹچی اباؤٹ اٹ۔ یہ افغان کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی ایسی قوم تو نہیں ہے جو کہ باقی دنیا سے، یار افغانستان میں لوگ رہتے ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، وہ باقی دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ باقی دنیا سے جو ہے اس طرح زندگی گزارنا چاہ رہے۔ اگر باقی دنیا میں امریکہ کے جو ہے سینکڑوں اڈے ہیں، مطلب ہے کہ جاپان سے شروع کر آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، نیچے آ کے جہاں پہ بھی آپ دیکھیں، سعودی عرب، قطر، یو اے ای، ترکی، مطلب جرمنی، انگلینڈ، اسکینڈینیوین کنٹریز، ہر جگہ پہ امریکی اڈے ہیں۔ اگر افغان اڈے دینا چاہ رہے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ اس سے کوئی بڑا ہوگا، یار سب لوگ دے رہے ہیں، افغان بیچارہ کیوں، اس کو بھی تو اس پہ زیادہ۔ اگر عرب ممالک میں، عرب میں جس طرح میں نے کہا سعودی عرب میں بھی ہے، قطر میں بھی ہے، یو اے ای میں بھی ہے، جارڈن میں بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ہر ملک میں امریکی اڈے ہیں، وہ اتنا نہ غیرت کا مسئلہ ہے نہ اس کا مسئلہ ہے۔ افغان فیصلہ کریں گے تو اپنے قومی مفاد میں، اپنی ملکی مفاد کے مطابق کریں گے۔ ابھی جو اہم بات ہے وہ جو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ تردید کیوں نہیں مانتے، دیکھیں طالبان اس سے پہلے بھی تردید کرتے، جیسے کہ ٹی ٹی پی کو نہ ماننے کی تردید، کہ ٹی ٹی پی افغانستان میں نہیں ہے، لیکن اب پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ٹی ٹی پی افغانستان میں ہے، لیکن ایک ہے جو کہ طالبان ہے کہتے نہیں ہے۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ القاعدہ کی لیڈرشپ جو ہے نا، ان کے ٹریننگ سینٹرز وہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ ہے، کہتے القاعدہ نہیں ہے۔ آئیس کے ہم نے ختم کیا، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ آئیس کے، اس کو چھوڑے، امریکہ سے جو $40 ملین پر ویک آنے تھے اور آتے تھے تقریباً 3 سال، تو بعد میں امریکی سگار نے کہا کہ وہ تو ہم بیچتے ہیں، اتنے 40 ملین ایک بیچتے ہیں اور 39 ملین اور بیچتے ہیں، حالانکہ مسلسل ڈینائی کر رہے تھے کہ نہیں آ رہے، اور وہی ہم پیسے امریکہ سے آ رہے ہیں۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو طالبان مسلسل ڈینائی کرتے ہیں لیکن اصل میں وہ ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ جو خبر ہے، پھر امریکی انٹرسٹ، اس کی اسٹریٹجک، اسی حوالے سے ابھی تک کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ پھر یہ خبر بھی ہے کہ ایرانیوں نے اس پہ اظہار وہ کیا ہے کہ کنسرن شو کیا ہے، اور متقی صاحب کو، عبدالکبیر صاحب کو، ملا حسن صاحب کو بتایا بھی ہے کہ یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا اور ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ جب اتنی باتیں ہو رہی ہے تو ایک دن آئے گا کہ طالبان بھی کہتے ہیں کہ وہ تو اڈا نہیں ہے، وہ تو ہم نے بھی ان کو کہا ہے کہ چلو آ کے کوئی لنچ اور ڈنرز وغیرہ کرے۔ تو یہ ہے، تو آج میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ امریکہ کی تقریباً دنیا کے ہر تیسرے ملک میں اس کے اڈے ہیں، افغانستان کے حوالے سے بڑے ٹچی ہے، افغان بھی ٹچی ہیں، دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں نہیں، لیکن یہاں پہ ایک بات ہے، امریکی اڈے کون نہیں چاہتے ہیں افغانستان میں؟ پاکستان بالکل مخالف ہوگا، چین مخالف ہوگا، روس مخالف ہوگا، ایران مخالف ہوگا، اس خطے کے سارے ممالک مخالف ہوں گے۔ اور یہ جو 20 سال طالبان امریکہ کے خلاف لڑتے رہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ لڑائی طالبان نے نہیں کی ہے، یہ لڑائی ان کے پیچھے جو فورسز تھے، جو ریاستیں تھی، بڑی بڑی طاقتیں تھی، وہ طاقتوں نے امریکہ کو شکست دی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی تو ہم مانتے ہیں کہ طالبان نے شکست دی ہے، لیکن وہ حقیقت ہے۔ ابھی امریکہ کو بھی احساس ہے کہ اگر وہ ادھر آیا تو اتنا آسان نہیں ہوگا، ان ممالک کو وہی فیلنگ دوبارہ ہوگی کہ امریکہ کے پاؤں جمنے نہ پائے۔ تو یہ صورتحال ہے، ابھی آگے دیکھتے کیا ہے، لیکن خبر ابھی تک ان ہے۔